السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235، 236، 237 اور 238 تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم۔ جی کیا ہے جی شروع سے؟ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، بس یہاں تک۔ ہاں جی، ولا جناح علیکم فیما عرضتم۔ اب یہاں پہ ایک مزید حکم آ رہا ہے ہمارے پاس، لا نفی جنس کا۔ یہ ہم پچھلی 4-5 آیات سے مسلسل لا جناح پڑھ رہے ہیں۔ تو لا جناح مطلب کیا ہے؟ کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس پر؟ علی حرف جر، علیکم تم سب پر، فی حرف جر ما، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عرض عین را ضاد مادہ باب تفعیل، تعریض، کیا جی؟ تعریض۔ دو لفظ ہوتے ہیں، تعریض او تصریح۔ تعریض ہوتا ہے اشارتاً کوئی بات کرنا، اور تصریح ہوتا ہے صراحت کے ساتھ واضح بات کرنا۔ عربی میں لفظ تصریح تعریض کا الٹ ہے، جو الٹ کیا اسے کہتے ہوتے ہم؟ ہاں جی، متضاد لفظ ہے۔ تو تعریض کا مطلب کیا ہے؟ اشارتاً کوئی بات لکھ دینا اور کہہ دینا، اور تصریح واضح طور پر۔ تو اس سے ہے عرض یعرض تعریضاً۔ تو عرضتم کون سا فعل ہے؟ تم، فعل ماضی۔ عرضتم انتم اس کا فاعل۔ عرضتم فعل ماضی جمع مذکر مخاطب۔ عرضتم تم سب نے اشارہ کیا، اشارتاً۔ یہ ایک ہوتا ہے آخر وہ اشارہ، یہ اشارتاً کچھ کہنا، کسی طرف اشارہ کرنا، کسی رائے کے ذریعے، کسی بات کے ذریعے۔ سو عرضتم بہ، اب دیکھتے ہیں ہم۔ ولا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی حرف جر۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ پچھلی آیت سے ہے۔ اربعۃ عشرا وعشرا، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ ولا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما موصولہ، اس جو کے بارے میں عرضتم تم سب نے اشارتاً کہا، با حرف جر۔ اب یہ ہا کہاں جائے گا؟ اس جو کے بارے میں، فی ما عرضتم بہ، جو تم نے اشارتاً کہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ اب وہ آگے ہے، کس بارے میں ہے؟ من حرف جر خطبۃ النساء۔ خطبۃن، خطبۃن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف رشتہ بھیجا جائے، رشتہ بھیجنا۔ جس سے رشتہ طے ہو جاتا ہے نا، وہ بھی خطبۃن کہلاتی ہے۔ منگیتر، جسے ہم پاکستانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ منگیتر۔ تو عربی میں وہ کیا ہوتی ہے؟ خطبۃن۔ لیکن ہمارے ہاں اور اس میں فرق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ منگنی کر کے اس کو اتنا ایک نہیں، اس کو ہم بہت مضبوط سمجھ لیتے ہیں۔ عرب میں پراپر منگنی نہیں ہوتی، وہ
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی خطبۃ فلاں ہے کا مطلب ہے کہ اس کی بات ہو چکی ہے. جب اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کا رشتہ طے ہو جائے تو پھر کسی دوسرے پر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے آپ رشتہ بھیجیں. جب بات کلیئر ہوگی کہ اس کا رشتہ طے ہے تو اب کسی دوسرے کو شیطانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے جناب اپنا نیا پنگا ڈال دے اور دو خاندان، ایسے دو خاندان بگڑتے ہیں. دیکھیں اسلام ایسے ہی کسی بات پہ پابندی نہیں لگاتا، سے دو خاندان تباہ ہوتے ہیں. جائیں جا کے جی اس کو کچھ جی اسی تانوں گڈی دیواں گے، اسی تانوں یہ دیواں گے، اپنا لوچ ڈال دینا، تو وہ اس کی پرمیشن نہیں ہے. تو یہاں پہ خطبت جو ہمارا کانسیپٹ منگنی والا پاکستان میں وہ نہیں ہے. یہاں یہ جس کا بس رشتہ طے ہو جائے کہ یہ لڑکی فلاں نے مانگ لی ہے. تو عرب میں وہ کلچر ہمارے والا بھی نہیں ہے کہ بچپن میں ہی طے ہو گیا، ادھر وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ان کا. سو من خطبۃ النساء، خطبۃ النساء عورتوں میں سے وہ جن کے لیے رشتہ بھیجا جائے. سو ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم پیش کرو اس کے بارے میں جو تم نے عورتوں کے سے رشتے کے لیے بھیجا ہے. یعنی وہ پیش کرنا، رشتہ پیش کرنا اپنا. لیکن کیا ہے لفظ، کیا ہے اشارتن، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے اس میں، اشارتن. اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کیونکہ یہیں اگر تو آج ہمارے پاس کافی زیادہ لمبا کام ہے. آگے کیا ہے جی، او اکننتم، اب یہ ایک دوسری بات آ رہی ہے، او اکنن تم فی انفسکم، او اکننتم فی انفسکم. او کا مطلب ہے کہ یا پھر نیکسٹ مزید کیا ہے، کاف نون، اکننا یکنو، اکننا اکننا اکنو، اکنت اکنتا، اکننا اکنت، اکننتا اکننتما اکننتم. فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ اکننتم. اچھا بہرحال اکننتم کا مطلب کیا ہے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ اکننتم، تم سب نے چھپایا. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. دیکھیں ایک ورڈ ہم نے پہلے پڑھا ہے کتم یکتم، وہ بھی چھپانا ہوتا ہے اور یہ بھی چھپانا ہے. یہ چھپانا اور طرح سے ہے. مکنون آپ نے قرآن پاک میں لفظ پڑھا ہوگا، بیض مکنون، کہ سفید موتیوں کے اس میں وہ چھپائی ہوئے ہوں گے. مکنون چھپایا ہوا. اچھا کتاب مکنون، ایسی کتاب جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی اپنے دل میں کسی بات کو محفوظ کر لینا. تو رشتے کی بات کو اپنے دل میں چھپا لینا، محفوظ رکھنا. ایک ہے قتم یکتم، کہ غلط بات دل میں چھپا لینا، یعنی اللہ کی آیات میں سے آیات چھپاتے ہیں. تو وہ کون سا چھپانا ہے، نیگیٹو میننگ میں. اور مسلمان اللہ کی آیات کو اگر اس میننگ میں چھپا رہے ہیں تو مین اس کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کی آیات محفوظ ہیں، مکنون ہیں، ہاں جی پازیٹیو ہیں، پازیٹیو وے میں یہ چھپانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو وہ قتم یکتم ہے، کوئی چیز بھی چھپا لینا تو وہ اسی میں آئے گا. اچھا اس میں یہ دوسرا مطلب اس کا بتاتے ہیں کہ ڈھانپ لینا، غلاف ڈال دینا. تو یہ ڈفرنٹ میننگ میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے لیکن پازیٹیو میننگ میں. سو او اکننتم، یا تم سب نے چھپایا. کہاں چھپایا، فی حرف جر انفسکم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں. یعنی آپ غور کریں، یا تو آپ وہ اشارے سے انہیں عورتوں کو رشتے کا پیغام بھیجتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اس بات کو کہ اس عورت کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو وہ عدت گزار رہی ہے. تو اس عدت کے پیریڈ میں کچھ تو اشارے کنائے میں بات کرنی اور دوسرا ہوتا ہے اپنے دل میں بات کو رکھنا. ابھی آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. آگے کیا ہے جی، علم اللہ، کیا مطلب جی، علم اللہ، اللہ اسم فاعل، اللہ جانتا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدوہن سرا
علم اللہ، اب اللہ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے جانا، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے. علم اللہ، اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ یہاں پہ تھا انتم، یوں کر لیں اس کو، انتم، اور ستذکرون، ستذکرون، انتم، یہاں تک اس کو روک لیں، انتم ستذکرون. انتم کے اگر ہم اس کو چھپا لیں، اتنا کر دیں، تذکرون، تذکرون، کیا مطلب ہے تذکرون؟ انتم اس کا فاعل، تم سب ذکر کرتے ہو. سین لگا دیں، کیا مطلب بنا جی؟ ستذکرون، ان قریب تم ذکر کرو گے. انتم اس کا جو فاعل ہے اس کو شروع میں لیں، جملہ اسمیہ بنا دیں. انتم ستذکرون، تاکید کے لیے، تم یقیناً ذکر کرو گے. کن سے؟ مفعول، ہن، ان عورتوں سے جن کی جو عدت میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انا کا بھی استعمال فرما دیا کہ یہ بات یقینی ہے کہ تم یہ کام کرو گے. یعنی یہ بات یقینی ہے کہ جب کوئی، دیکھیں یہ اس معاشرے میں تھا، پھر وہی بات اس معاشرے میں نہیں ہوتا. یعنی وہ کسی کو طلاق ہوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی عدت میں گزر رہی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ وہاں تھا، صحابہ تھے ایسے کہ کسی کو پتہ چل گیا فلاں کو طلاق ہو گئی ہے، فلاں بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ تو بھائی ان کے لیے تو یہ اجر ہی اجر کا کام ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو بوجھ اور پتہ نہیں کیا سوچ ہے لوگوں کی. اس لیے یہ آیت ہم پہ لگتی نہیں ہے ہمارے لیے، مردوں کے لیے، لیکن یہ ان مردوں کے لیے جن کے اندر ایمان اور وہ نیک اعمال کرنے کی ایک کیا کہتے ہیں اسے، ہاں جی، نہیں لگتی، وہ اس طرح نہیں لگتی. پھر جن کو لگتی ہوتی ہے نا جس چیز پہ، وہ پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بھلے مشکلات ہی آئیں اس میں سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مشکلات پھر گزرنا، اسی لیے تو کہتے ہیں پھر مرد ہی وہی ہے اصل میں. آگے پھر بات اور چلی جائے گی. ولیکن، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، موٹیویشن بھی ضروری ہے. ولیکن، اور لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں پابندی لگائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن ایک پابندی لگا دی اللہ نے. وہ پابندی دیکھیں، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اشارہ، پھر دل میں چھپانا، پھر اللہ جانتا ہے کہ تم بات کرو گے، تم رکنے والے نہیں ہو، لیکن کیا ہے؟ کام ایک کرنا ہے. وعدہ یواعد، باب مفاعلہ، معاہدہ کرنا. لا کون سا ہے جی؟ یہ نون ڈراپ، لا تواعدو، لا نہیں، انتم اس کا فاعل، لا تواعدو، تم ہرگز، تم مت معاہدہ کرنا. کن سے؟ ہن، ان خواتین سے، سرن، خفیہ طریقے پر، خفیہ طریقے پر. اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے بڑا ڈیٹیل طرف، اور انتہائی خوبصورت یہاں پہ ایک تفصیل. آگے کیا ہے جی؟ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ الا تقولون کا نون ڈراپ، ان کی وجہ سے ان مصدریہ، سوائے اس کے کہ ان تقولوا، انتم اس کا فاعل، ان تقولوا تم کہو، قولا بات، معروفا بھلی بات، قولا معروفا، کوئی بھی بات کرو تو وہ بھلے طریقے سے کرو. یعنی یہاں پہ جو وہ تفصیل ہے پھر وہ انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے. آگے کیا ہے جی؟ ولا تعزموا، کیا جی؟ عقدۃ، عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. اب یہ پھر دوسرا ایک حکم یہ ہے نا کہ لا تواعدوا، اب یہ دوسرا آ رہا ہے، لا تعزموا، عزم یعزم، باب ضربہ، عزم کرنا، ارادہ. کون سا ارادہ کرنا؟ ایک ہے صرف ارادہ کرنا، یہ پختہ ارادہ کر لینا. لا تعزموا، انتم اس کا فاعل، تم ہرگز تم نہ کرو پختہ ارادہ. کس بات کا؟ عقدۃن، گرا، نوٹ، عقدت
تا یہ مفعول ہے تعظیموں کا، عقدۃ النکاح. ہاں جی 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 گرا وہی کانٹریکٹ ہے. لا تعظموا عقدۃ النکاح کہ نکاح کا کیا ہے گرا. لیکن یہاں پہ وہ چونکہ یہ اس میننگ میں یوز ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ والا میننگ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں یہ ہے نا، تو وہ تو صرف بول ہی ہوتا تھا بھی یہ باندھ دیا اس کے ساتھ. سو لا تعظموا عقدۃ النکاح کہ نکاح کی گانٹھ گرا کیا ہے اس کا عزم مت کرو. آگے کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک باؤنڈری ہے کہاں تک، حتیٰ یبلغا، بالغا یبلغو کسی چیز کا پہنچنا، حتیٰ نے اس کو نصب کر دیا، حتیٰ یبلغا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے. کیا پہنچے؟ یہ فاعل ہے اس کا کتاب، حتیٰ کہ کتاب پہنچ جائے. ٹھیک ہے، کہاں؟ اجل کسے کہتے ہیں جی؟ وقت مقررہ. مفعول یبلغا کا ہو کتاب کی طرف واپس، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت مقررہ تک پہنچ جائے. یہاں کتاب سے مراد قانون ہے، عدت کا جو قانون ہے، جب تک کہ وہ اپنے مقررہ وقت تک پہنچ نہ جائے، 4 مہینے 10 دن تک نہ پہنچ جائے، تب تک یہ کام نہیں کرنے. ہاں جی نہیں نہیں، نکاح تو خیر ہونا ہی نہیں ہے، نکاح تو ہونا ہی نہیں ہے سر جی. نہ عزم کرنا ہے نہ پیغام بھیجنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. یہ سارے کام منع کیے گئے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن دل میں رکھو یا اشارے کنائے میں، اشارے میں بات کرو. اور وہ اشارے میں کیسے کرنی ہے اس کی وضاحت علماء نے کی ہوئی ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. وَاعْلَمُوا بہت دفعہ آ چکا، انتم فاعل امر ہے، جان لو. بیسیکلی وہی مبتدا یعلم اللہ تھا تو اللہ کو مبتدا کی جگہ پہ آ گیا، اور ان تاکید کے لیے کہ فعل مضارع واحد مذکر. وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے، ما موصولہ، فی انفسکم فی حرف جر، انفسکم مرکب اضافی، جو تمہارے دلوں میں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ حضر یحضر، حضر یحضر تحذرون، سامیہ سے ہے یہ، حاضر یحضر، حاضر یحضر. اس کا مطلب 2 میننگ بتائے گئے 2 ڈیفرنٹ ترجموں میں. ایک میں کہا گیا کہ ڈرو، دوسری جگہ میں کیا ہے؟ بچو. بیسیکلی استعمال احذر، بچو. آپ کو یہاں سائن بورڈز پر بھی ملتا ہے لکھا ہوا خبردار، احذر خبردار. تو لیکن اس کے 2 طرح ترجمے ملے ہیں، ایک میں ڈرنا اور دوسرے میں بچنا کیا گیا. اگر تو علماء نے اس کا لکھا ہے کہ یہ ڈرنے کے میننگ میں ہے تو یہ ہو جا رہا ہے اللہ کی طرف، اور اگر یہ بچنے کے میننگ میں ہے تو پھر یہ ہو جا رہا ہے اس جو کے بارے میں کہ جو تمہارے دل میں، اس کے بارے میں بچو اللہ سے، کہ اللہ ہر بات جانتا ہے. تو بچو اس بات سے کہ وہ تمہارے تمام معاملات سے واقف ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. پھر وہی انتم فاعل جان لو، یقیناً اللہ کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بردبار ہے. بردبار مین بہت نہیں بزرگی والا نہیں. بردبار کیا ہوتا ہے جی؟ حلم، برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا. حلیم ہے، برداشت بھی کیسے؟ نرمی کے ساتھ. یعنی ایک ہوتا برداشت کرنا، برداشت کر کے کیا ہے؟ معاف کرنے والا ساتھ. یعنی جسے کہتے ہیں نا یار حلم اختیار کرو، کہ اس آیت میں اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے
تو اللہ غفور اور حلیم ہے، کیونکہ وہ ہمارے نفسوں کو جانتا ہے. اگر تو ارادہ درست ہے تو پھر تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، اگر ارادے ہی ہمارے غلط ہیں تو پھر ہم پکڑ میں آ جائیں گے. آگے کیا ہے جی؟ لا جناح علیکم. ہاں جی آگے. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضۃ. ان آیات کے درمیان آپ کے جو ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے اگر کوئی، تو وہ ہم تفسیر میں اس کو دیکھیں گے. لا جناح علیکم، سیم وہی، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات کا؟ ان طلقتم، ان طلقتم، اگر، طلق یطلق طلاق دے دینا، طلقتم فعل ماضی، انتم فاعل. ان طلقتم، اگر تم نے طلاق دے دی، کن کو؟ النساء، عورتوں کو. کس صورت میں؟ ما لم، دیکھیں لم دوبارہ آ گیا. لن ہوتا ہے مستقبل میں کمپلیٹ نفی، اور لم ہوتا ہے ماضی میں کمپلیٹ نفی، اور یہ آتا مضارع کے ساتھ ہے. دیکھیں مس یمسو، تمسونا، تمسونا تم سب چھوتے ہو یا تم سب چھوؤ گے. لم نے کیا کیا؟ وہ نون ڈراپ کر دیا. لم تمسو، تم نے نہیں چھوا ماضی میں. اور اگر ہوگا لن تمسو تو تم ہرگز نہیں چھوو گے مستقبل میں. اور لم ماضی میں، تم نے نہیں چھوا مفعول کنے جی؟ ہننا. اب یہ وہ طلاق کی شرط ہے کہ جب طلاق تم تب دو کہ جب تم نے ان کے قریب نہیں گئے ہو، تم نے انہیں چھوا نہیں ہے. ما لم تمسو ہننا. اب یہ ماں کیا ہے؟ ماں کے بارے میں یہاں پہ آیا جی ظرف ہے، جس کا مطلب ہے جب کہ. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم سب پر کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیتی ہے جبکہ ما لم تمسوہن، تم نے انہیں چھوا ہی نہیں. او، یا پھر کیا ہے؟ مزید کیا ہے؟ یہ بھی اسی لم کے ساتھ ہے، یہ بھی اس پہ بھی لم کا ایفیکٹ ہے. فارادہ یفریدو، فارادہ، فارادہ المادہ، فارادہ یفریدو باب ذات پہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کر لینا، فرض کر دینا، یعنی واجب کر دینا، لازم کر دینا. تفریدونا کا نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے. تفریدو، تم نے فرض کیا ہی نہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ آتی ہے، اگر تو ہو یہ لام پریپوزیشن کے ساتھ تو پھر یہ فرض کے میننگ میں نہیں ہوتا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے متعین کرنا، متعین کرنا، طے کر دینا. اگر ہو علا سے تو پھر فرض ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمازیں فرض کی ہیں، متعین نہیں کی. تو او تفریدو، انتم اس کا فاعل، تم نے نہیں متعین کیا کن کے لیے؟ لہن، ان کے لیے. کیا؟ فریضتاً. اب فریضتاً کی یہاں جو بھی فرض کرنا تھا وہ کیا تھا یہاں پہ؟ مہر. کہ ابھی مہر بھی طے نہیں ہوا، ابھی مہر طے نہیں ہوا، وہ متعین نہیں ہوا. اگر اس حالت میں طلاق ہوگی آگے کیا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ، قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. آگے جی متاعًا بالمعروف. جی وَمَتِّعُوهُنَّ، متع یمتع باب تفعیل، متاع سامان کسی کو دینا. وَمَتِّعُوا فعل امر، تمتعون تھا، تا ڈراپ، متعوا انتم اس کا فاعل، امر ہے. متعوا تم سب متاع دو کن کو؟ ہننا مفعول، ان عورتوں کو. علی الموسع، موسع وہ ہوتا ہے وسعت والا، مالدار. موسع
موسع کون ہوتا ہے جی؟ وسعت رکھنے والا، اسم الفاعل ہے موسع، جس کے پاس وسعت ہو، مال ہو. سو ومتعوہن علی حرف جر، علی الموسع وسعت رکھنے والے پر، قدرہ ہو کدھر چلا گیا جی؟ موسع کی طرف، اس کی قدرت کے مطابق. ہاں جی آگے سیم وہی ہے. وعلی المقتر، مقترن ہوتا ہے تنگی سے گزارا کرنے والا، مقترن ہوتا ہے تنگی سے گزارا کرنے والا. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگی سے گزارا کرنے والے پر اس کی قدرت کے مطابق. متاعن، وہ جو سامان دینا ہے، متاعن تو یہ مفعول ہے کس کا؟ متعو کا. متاعن بالمعروف، کہ دستور کے مطابق بھلے طریقے سے سامان ان کو دینا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیں قرآن پاک کے ہم سارے احکامات نہیں جانتے، یہ حقیقت ہے. کبھی کچھ ہم وہ ان سے ہماری واقفیت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ چانس ہوتے ہیں، یا ہمارے سامنے کبھی کوئی واقعہ پیش آ جائے ہمارے خاندان میں، تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ جان کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بہت ریئر میں سے ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. تو انشاءاللہ تفسیر میں ان کو دیکھیں گے کیا احکامات ہیں. آگے کیا ہے جی؟ حقاً علی المحسنین، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ اس کا دوسرا مفعول ہے جی. ہاں جی سٹاپ کر کے پلے کر دیں، بس مختصر رہ گیا انشاءاللہ، تفسیر ان کی مختصر ہے. حقاً حق ہے، علی حرف جر، محسن احسان کرنے والا، علی کی محسنون جمع مذکر سالم، علی کی وجہ سے نصب جر ہو گیا، المحسنین. حق ہے کن پر؟ احسان کرنے والوں پر، محسنین پر. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، کیونکہ یہ قواعد سارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے ان کو کنٹینیو کیا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. چلے جی، ان پھر شرط، ان طلقتموہن، طلق یطلق، طلقتم تھا تو وہ ملانے کے لیے واو دی جاتی ہے جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ہنہ مفعول اس کا، اگر تم انہیں طلاق دو، من حرف جر، قبلی مجرور، من قبلی اس سے پہلے کہ، ان تمسوہن، مس یمسو، نون ڈراپ، ان کی وجہ سے مصدریہ، ہنہ اس کا مفعول، ان کو چھونے سے پہلے واو حرف واو عطف مزید دوسرا کیا ہے اس کے ساتھ؟ قد فرضتم، فرض یفرض فرض کرنا. سو فرضتم تم، لام کی وجہ سے تم متعین کر چکے ہو، قد فعل ماضی قریب، قد فرضتم تم متعین کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر. یعنی اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے قبل کہ تم انہیں چھوؤ، جب کہ تم کیا ہے؟ ہاں جی یہاں پہ مہر طے ہو چکا تھا. پچھلا کیا تھا؟ مہر طے نہیں ہوا تھا، یہاں پہ مہر طے ہو چکا تھا. تو یہاں پہ علماء نے اس تمسو کا مطلب جو ہے وہ مہر کے ساتھ لکھا ہے. بہرحال اس کو ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ فنصف، چونکہ شرط تھا تو فنصف ما فرضتم الا، یہاں تک دیکھ لیں. تو جواب کیا ہے؟ نصف ما فرضتم، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ما موصولہ، نصف ما جو کا نصف، فرضتم تم متعین کر چکے ہو. یعنی وہ جو مہر طے ہوا تھا اب وہ 50-50 ہو گیا.
آدھا آدھا ہو گیا. سو الا سوائے اس کے کہ آگے کیا جی این یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. ہاں جی فنصف ما فرضتم تو اس میں سے آدھا جو تم فرض کر چکے ہو اللہ سوائے اس کے کہ این یعفونا یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے غائب کا وہ معاف کر دیں وہ مؤنث عورتیں معاف کر دیں او یا یعفو واحد مذکر غائب فعل مضارع یا وہ مرد معاف کر دے. ہاں جی ہوا نہیں آگے بات آ رہی ہے جواب آ رہا آگے یہ ہے ہننا اس کا فاعل یعفو وہ معاف کر دے الذی اسم موصول با حرف جر یدی ہاتھ بیدی ہی اس الذی کی طرف بیدی ہی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ. وہ کون ہوتا ہے شوہر ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے. یعنی یا تو عورت معاف کر دے مرد کو کہ بھئی تم یہ چھوڑو سارے رکھ لو یا پھر مرد معاف کر دے عورت کو کہ بھئی تم مجھے واپس نہ دو یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی تم لے لو. بہرحال یہ تفسیر میں چلتے ہیں آگے کیا ہے جی وَأَن تَعْفُوا وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی اور تعفو یہاں پہ نون انتم تھا فاعل اس کا ان تعفونا سو نون ڈراپ ان تعفو اگر تم یعنی تم معاف کر دو اقربو افعلو قریب تر ہے لام حرف جر تقوی وہ کیا کہتے ہیں اس کو پرہیزگاری کے قریب تر ہے. یہ اچھی بات ہے کہ تم اگر معاف کر دو. تو آگے کیا ہے جی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر. ہاں جی اب یہ نہیں حکم ہے تنسونا نون تھا بھولنا نسی ینسا لا تنسو لا تنسونا سین پہ زبر ہے نا لا تنسونا لا تنسوا الفضل ہوگا. ہاں جی واو پہ پیش آئے گا ملانے کے لیے لا تنسوا الفضل انتم اس کا فاعل تم مت بھلانا کیا الفضل. فضل کیا ہوتا ہے جی فضل کا ایک تو ترجمہ ہم اردو میں فضل ہی کر سکتے ہیں وہ جو بھلائی ہے بینکم آپس میں یعنی وہ جو تمہاری آپس میں جو تعلقات ہیں جو ریلیشنز ہیں ان کو نہیں بھولنا. ان اللہ بما تعملون خبیر یقیناً اللہ بما تعملون جو تم کر رہے ہو خبیر بصیر دیکھ رہا ہے. بڑی خوبصورت تفسیر میں ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان آیات میں یہ کیوں ہے خبیر بصیر بار بار. آگے کیا ہے جی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ آپ سنتے ہوں گے وقوموا للہ قانتین نہیں اس میں خطبے میں جب وہ اینڈ کرتے ہیں تو آخری ہوتا ہے وقوموا للہ قانتین. سو حافظوا حافظ یحافظ باب مفعلہ حفاظت کرنا
انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ ہے تو حافظون سے تا ڈراپ نون ڈراپ، حافظو تم سب حفاظت کرو، کس کی؟ علی الصلاتی، صلواتی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاتی اللہ کا ایفیکٹ اس پہ آ رہا ہے، اور نماز کی الوسطی درمیانی نماز کی، واو عطف دوسرا امر، قومو قام یقوم تقومون سے امر تا ڈراپ نون ڈراپ، قومو تم سب کھڑے ہو جاؤ، لام حرف جر للہ اللہ کے لیے، کس حالت میں؟ یہ اس کا مفعول ہے، قانتون سے جمع قانتون سے نصب ہو گیا قانتینا، فرما بردار بن کر، یعنی فرما برداری کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ قانتون کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی جب نماز میں ہو تو بندے کا دھیان وہاں پہ ہو۔ چلے جی اس کی ہاں جی درمیانی نماز، درمیانی بیچ کی، تو وہ بھی دیکھتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ اس کو۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ معذرت آج کے لیے انتہائی اہم تھے، چاروں جڑے ہوئے تھے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ چلیں جی۔ عدت میں نکاح کی ممانعت کے مگر اس سلسلے میں اشارہ و کنایہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوں اور تم انہیں کسی صراحت کے بغیر اشارے و کنایہ میں نکاح کا پیغام بھیجو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام دو۔ کے بارے میں روایت ہے کیا ہے کہ تعریض یہ ہے کہ آدمی یوں کہے میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، اس عورت کے سامنے یا اس کے ولی کے سامنے میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، یا یہ کہے کہ اس عورت کو میں پسند کرتا ہوں جو ایسی ہو اس کی صفات بیان کرے۔ جیسے نا یہ بھی ہوتا ہے دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس کے اندر اس کو پتا ہوگا یہ خصوصیات ہیں، وہ کہے گا یار میں ایسے بندے کو پسند کرتا ہوں۔ جاب والے نہیں کرتے جو انٹرویو لیتے ہیں کہ ہم کس قسم کا بندہ پسند کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ خصوصیات ہوں گی تو ہم اٹریکٹڈ فیل ہوتے ہیں کہ یار یہ باتیں تو ہمارے اندر ہیں۔ سی وی جب ہم اپنی دیکھتے ہیں اور جو ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں تو کیا وہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز تو وہی تو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یار یہ ساری باتیں تو میرے اندر ہیں، میں کیوں نہ اپلائی کروں۔ سمجھ آئی بات سادہ طریقے میں؟ تو یہ وہی سلسلہ ہے۔ میرا شادی کرنے کا ارادہ یہ کہے کہ میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں جو ایسی ہو، یا دستور کے مطابق اشارے و کنایے سے کام لے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیوی عطا کرے، اسی بھی بیوی والے ہو جائیے، جس طرح آج کل لوگ میرے سامنے کہتے ہیں ایسی بھی 2 بیویاں ہو جائیے، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ استعمال کر لے، لیکن صراحت کے ساتھ منگنی کا پیغام نہ دے۔ اس کے بعد ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ انسان کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرما دے۔ اور ائمہ سلف نے تعریض کے بارے میں لکھا ہے کہ جس عورت کے شوہر فوت ہو جائے تو اس سے عدت کے دوران صراحت کا ساتھ تو نہیں، البتہ اشارے کنایے کی زبان میں منگنی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جس عورت کو طلاق بتہ ہو تو اس کی عدت کے دوران بھی اسے کنایے سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ طلاق بتہ کسے کہتے ہیں جی؟ طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ایسی طلاق جس کے بعد حلالہ ضروری ہو، رجوع نہیں ہو سکتا، وہ طلاق بتہ کہلاتی ہے۔ تو جس کو طلاق بتہ ہو جائے اس کو بھی عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، اسے بھی اپنی عدت پوری کرنی ہوگی جو 3 حیض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ اسی طرح جس عورت کو طلاق بتہ ہوئی ہو اس کی عدت کے دوران بھی اسے کنایے سے نکاح کا پیغام دینا، وہی کنایے اشارے میں پیغام دینا جائز ہے، واضح پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ جب ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری تیسری طلاق بھی دے دی تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں، اور فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اور جس عورت کو رجعی طلاق ہو، اچھا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، جس عورت کو رجعی طلاق ہوئی ہو اسے عدت کے دوران کسی بھی قسم کا نکاح کا پیغام پہنچانا جائز نہیں ہے، اشارے میں بھی۔ صرف ایک آدمی اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور وہ اس کا شوہر۔ رجوع یعنی اب کسی کو طلاق ہو گئی رجعی، اب کسی بندے کا دماغ خراب ہو گیا کہ چلو ہم پھر وہی بات لوچ تلنے آ جائیں، یہ لوچ نہیں تلنا، یہ تو سیدھا سیدھا گناہ ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنا پیش کر دے جی میں موجود ہوں۔ اس میں صرف کیا ہے، وہی اس کا شوہر اس کو آفر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔
آگے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں مخفی رکھو کہ تم انہیں منگنی کا پیغام دو گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینے میں جو کچھ مخفی کرتے وہ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تو مخفی طور پر اور جو کچھ علل اعلان کرتے ہو مجھے معلوم ہے، اسی لیے فرمایا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ کو معلوم ہے تم ان عورتوں سے نکاح کا ذکر ضرور کرو گے، یعنی اپنے دلوں میں، لہذا اس سلسلے میں اس نے تم سے حرج کو دور کر دیا ہے۔ ظہور بھائی ٹائم اچھا صحیح ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایام عدت پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان سے یہ نہ کہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں لہٰذا وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی سے نکاح نہیں کرو گی، اس طرح کی کوئی بات نہ کہو۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرنا کہ انہیں پابند کرو تم کہ بھائی جو ہی تمہاری عدت پوری ہوگی نکاح تو انہیں میرے ساتھ ہی کرنا ہے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے معاہدہ کیا، میرے خیال عدت میں نکاح ہی ٹھوک دیا تھا، تو باہر مشہور واقعہ، ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ تو انہیں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو، ہدایت عطا فرمائے، قرآن سے کچھ سیکھیں سمجھیں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ان سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہوتا، لوگ کرتے ہیں معاہدے، شادی کے وعدے کرنے، نہیں، کوئی وعدہ نہ لینا ہے نہ انہیں دینا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت سے یہ پختہ عہد لے کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہی کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ صحابہ کرام اور ائمہ کرام سے اس سے مراد وہی ہے جو عدت کے دوران میں کنایہ کے جواز کے پہلے اجازت دی جا چکی ہے، جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے رغبت ہے، یعنی وہی اشارے کنایہ میں بات کر دے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مدت عدت میں عقدہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا تم اس سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ انہوں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بصیر خبیر، عورتوں کے امور معاملات سے متعلق جو کچھ دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ دلوں میں اچھی بات کو لاؤ، بری بات کو نہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نا امید نہیں کیا اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بھی حوصلہ دے دیا کہ فکر نہ کرو۔ لیکن وہی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ دل کے ارادے کے اوپر ہے ساری بات، پھر اللہ غفور حلیم اس کے لیے ہوگا جس کی نیت ٹھیک ہوگی۔ تو عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمیں خبیر بصیر بتا رہے ہیں، کیوں کہ یہ ہماری دلوں کی نیت کے معاملے ہیں کہ ہم کیا ارادہ رکھ کے بیٹھے ہیں دل میں کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، خاص طور پہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، امیڈیٹلی ہو جاتا ہے، یا کچھ اس قسم کے معاملات آتے ہیں جیسے طلاق تک بات چلی گئی یا خلا تک چلی گئی، تو وہ جو مرد کی نیت ہے نا وہ اللہ پھر جانتا ہے کہ وہ ظلم کرنا چاہ رہا ہے یا واقعی گھر بسانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں اگر تو کسی بندے کی نیت ہوگی نا خلوص سے دل سے کسی گھر کو بسانے کی تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دے گا، لیکن اگر کسی کی نیت ہی خراب ہوگی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے روڑے اٹکا رہا ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں جی دوسری آیت 236 نمبر میں صنفی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی جائز قرار دے دیا کہ عورت کو عقد نکاح کے بعد اور صنفی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ صنفی سے مراد وہ جو چھونے کا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر حق مہر مقرر کیے بغیر شادی ہو چکی تو صنفی تعلق قائم کرنے اور مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دے دی جائے، گو اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے مگر طلاق جائز ہے۔ اچھا یہ جو مہر ہے آپ دیکھیں نکاح تو ہو گیا لیکن مہر طے نہیں ہوا، یہ نوٹ کیا آپ نے پوائنٹ؟ ہاں جی نہیں یہ اس صورت میں ہے کہ بس نکاح ہو چکا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ دیکھیں جو وہ ہے نا مہر وہ قبل الدخول و بعد الدخول ہے، جی بات چیت جو ہوئی ہے ہاں جی معجل تو اسی وقت ہوتا ہے، غیر معجل ہے کہ بعد میں دیں گے، ٹھیک ہے جی ہاں جی۔ دیکھیں جی نکاح نامہ تو اب آئے ہیں نا سسٹم، پہلے تو یہ نہیں تھا نا۔ دیکھیں وہ ہوتا ہے خطبہ، جی نہیں خطبۃ النکاح کا مطلب ہے پیغام بھیجنا یعنی رشتہ لے کے جانا، جیسے ہمارے یہاں رشتہ لے کے جا رہے ہیں جی تو وہ کیا ہے خطبۃ النکاح، وہ رشتہ لے کے جا رہے ہیں ہاں جی
ہاں جی آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک حدیث آئے گی جو میری، ایسا نہیں کہ ہم ساری باتیں جانتے ہیں، چونکہ اس کا میں نے سیرت میں تذکرہ نہیں سنا تھا، وہ آج میرے سامنے آئی، پھر مجھے اس کے اوپر کافی ریسرچ کرنی پڑی، اس پورے واقعے کو میں نے سمجھا، کوشش کروں گا آپ سے اسے شیئر بھی کروں. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے کچھ خرچ ضرور دے دیا جائے. یہ خرچ گویا اس چیز کے عوض ہے جو اسے شوہر سے اس کے حالات کے مطابق ملنا تھا اور اب طلاق کی وجہ سے اس سے محروم ہو گئی ہے. یہ خرچ مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. یعنی ہے کہ اب وہ جو حق مہر اس کا ارادہ تھا دینے کا بندے کا، وہ اپنی وسعت کے حساب سے اس عورت کو کچھ دے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ چھین لیتے ہیں، دینا تو کیا. یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم احسان کرو. صحابہ کرام جب کسی کو طلاق دیتے تھے نا تو وہ حق مہر تو جو تھا وہ اپنی طرف سے کچھ دے کے بھیجتے تھے بھلائی کے ساتھ. تصریح بے احسان، کہ چھوڑو تو احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے. اچھا جی آگے جو یہ حدیث آ رہی ہے، مقاربت سے قبل طلاق ہو تو نصف مہر، یہ جو پھر اگلا حکم آیا. اس سے پہلی آیت کریمہ میں عورت کو خرچ دینے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی تعین کر دی گئی، اور وہ یہ کہ اگر شوہر مقاربت سے پہلے عورت کو طلاق دے دے تو طے شدہ مہر کا نصف دے گا، اور اگر اسے کچھ اور خرچ بھی دینا بھی واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان فرما دیتا، خصوصاً جب کہ اس آیت کو اس پہلی آیت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا کہ جس میں اسے خرچ کر دینے کا ذکر ہے. اس حالت میں نصف مہر دینے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس مسئلے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اس نے مہر مقرر کر دیا ہوا اور مقاربت سے قبل اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے مہر کا نصف ہوگا. یعنی مہر طے ہو چکا تھا، مقاربت نہیں ہوئی، یعنی قریب نہیں گئے، تو اب کیا ہے، اب طلاق ہو گئی ہے تو وہ جو مہر طے تھا اس کا 50% جو ہے 50% لیڈی کو ملے گا، 50% اس کے شوہر کو ملے گا. ارشاد باری تعالیٰ الا ان یعفون، الا یہ کہ عورتیں اس نصف کو بھی معاف کر دیں اور جو ان کے شوہروں پر واجب ہے تو پھر اس صورت میں ان کے لیے کچھ بھی واجب نہیں رہے گا. ائمہ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے کہ الا یہ کہ عورت معاف کر دے اور اپنے حق کو چھوڑ دے. اور ارشاد باری تعالیٰ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا مرد جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اس سے مراد شوہر ہے. ابن مردویہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، امام ابن جریر نے اس قول کو اختیار کیا ہے. اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہو اس سے مراد حقیقت میں شوہر ہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اسے مضبوط رکھنا، توڑ دینا، منہدم کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے. اس سے مراد عورت کا ولی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جس عورت کا ولی بنائے اس کا مال کسی کو ہبہ کرے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس کے مہر کو معاف کر دے. تو ولی کے لیے یہ کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ مہر معاف کرے یا اس کا سوال کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے. مردوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو تو بہتر ہے. یہاں پہ دیکھیں عورتوں پہ پھر احسان کیا گیا ہے کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم چھوڑ دو تو اٹ از بیٹر فار یو، کہ تم تقوی کے زیادہ قریب ہو. بعض نے کہا ہے اس ارشاد کے مخاطب مرد و عورت ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے زیادہ متقی وہ ہے جو معاف کر دے. یعنی اصل میں متقی وہ ہوگا جو معاف کر دے گا، وہ چاہے مرد بن جائے یا وہ عورت بن جائے. امام شافعی وغیرہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے. دیگر ائمہ نے فرمایا کہ یہاں فضیلت کی بات ہے کہ عورت اپنے نصف کو بھی معاف کر دے یا شوہر اسے اپنے نصف کی بجائے پورا ہی مہر معاف کر دے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں بھلائی کو کرنے کو فراموش نہ کرنا. بھلائی سے مراد یہاں احسان کرنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے امور، معاملات اور حالات میں سے جو کچھ بھی ایسے اس سے مخفی نہیں ہے. وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. آخری آیت حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے. آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے نیکی کرنا. آپ نے پھر عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں ہے کہ جی یہ نماز عصر ہے. صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے. تمام یعنی باتوں کو جمع کر کے اس کا تمام احادیث کا یہ کہ وہ نماز عصر ہے. انہوں نے اس کو فرق کیوں کیا کہ بعض علماء نے کہیں کہہ دیا کہ جس بندے کے لیے جو نماز مشکل ہو وہی اس کی صلاۃ وسطیٰ ہے. کسی بندے کے لیے فجر مشکل ہے تو وہ اس کی صلاۃ وسطیٰ ہے، کسی کے لیے زور مشکل ہے تو وہ اس کی صلاۃ وسطیٰ ہے. تو بہرحال یہ تو وہ جو چھوٹے موٹے کلام تھے وہ ہیں، لیکن احادیث کے مطابق، صحابہ کے مطابق صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ نماز عصر کا وقت ہے. وقوموا للہ قانتین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت قوموا للہ قانتین سے پہلے نماز میں سلام کا جواب دے دینا، بولنا یہ الاؤ تھا.
لیکن قوموا للہ قانتین میں ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نماز میں کھڑے ہو تو خشوع و خضوع سے کھڑے ہو، تمام باتیں تمام معاملات ترک کر دو، ہاتھوں کو حرکتیں دینا جس میں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ کپڑے کو بار بار سمیٹتے رہنا، ایسے خارش کرتے رہنا، ایسے بلا وجہ سے. اچھا وہ کئی مولوی کہتے ہیں کہ ویسے خارش نہیں ہوتی، نماز کھڑے تو جناب ادھر ادھر خارش شروع ہو جاتی ہے. بیٹھے رہیں گے، ابھی دیکھیں آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی خارش نہیں، جو ہی آپ 2 رکعت کی نماز نیت کریں گے کہیں نہ کہیں خارش ضرور ہوگی. یہ قدرتی سی بات ہے. تو شیطان ہمیں آ کے ایکچولی میں تنگ کرتا ہے. تو یہ اس کا مختصر سا تھا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں تسبیح و تکبیر و قرأت قرآن ہے.